میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی صد تکریم قابل تعظیم سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ ہمارا قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب کی تفسیر کا سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن جاری و ساری ہے۔ اگلی نشست کے ساتھ حاضر ہیں اور آج انشاءاللہ اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ آج آپ سورہ الاعراف کے تیسرے رکوع اور 8ویں سپارے کے مجموعی طور پر 10ویں رکوع کی تفسیر کو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آیت نمبر 26 ہے سورہ الاعراف کی، تیسرا رکوع ہے، 8واں سپارہ ہے اور 8ویں سپارے کا مجموعی طور پر 10واں رکوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر اس شجر ممنوعہ کے پاس لے جانے میں اس نے کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا شجر ممنوعہ کے پاس جانے کے بعد، اور حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا نے اپنے جسم پر جنت کے درختوں کے پتوں کو لپیٹ لیا۔ چونکہ پچھلی آیات میں بھی لباس کا تذکرہ ہے اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کا لباس وہاں پر اتروا دیا، اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی اولاد آدم سے یا بنی آدمہ کہہ کے خطاب ہوا، اور لباس ہی کے معاملے کو آگے چلایا گیا کہ اب اولاد آدم کے لیے لباس کی اہمیت اور افادیت کو بیان کیا گیا اور لباس کی اقسام کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا۔ لباس اتارا کی تفسیر اور تشریح کیا ہوگی؟ اس کی جو تفسیر اور تشریح اور جو اس کا مفہوم بیان کیا ہے مفسرین کرام نے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، اور بارش ان کھیتوں اور ان فصلوں کو سیراب کرتی ہے جن سے عمومی طور پر لباس تیار کیا جاتا ہے۔ مثلا جو کپاس ہے یہ لباس کا بنیادی ذریعہ ہے، اور کپاس کی نشو و نما میں بارش کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لباس جو ہے اس کی تیاری کے لیے اون کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اون کے لیے ظاہری سی بات ہے جانوروں کی کھال، اور جانوروں کی بقا کے لیے سرسبز زمین کا ہونا اور نباتات کا وافر مقدار میں ہونا، کیونکہ نباتات پر جانور منحصر ہوتے ہیں، اور نباتات کا بارش پر موقوف ہونا یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بارش جو سبب ہے تمام کے تمام معاملات کا، اور انسان جن ذرائع سے لباس حاصل کرتا ہے ان ذرائع کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بارش کا اہم کردار ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا،
وہ لباس جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپا دے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ لباس کا پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ انسان اپنے جسم کے وہ اعضاء چھپائے جن کو ستر کہا جاتا ہے۔ بالخصوص مرد کے لیے جو ستر کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ گھٹنوں کے اوپر اور ناف کے نیچے، یہ ستر کا حصہ ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے جو ہے ستر ہے اس کا سارا جسم ہے سوائے اس کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں اور چہرے کو چھوڑ کر۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورتوں کو حیض آنے لگے تو اس کے چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ تو لہٰذا ستر کی تفسیر بھی ہو گئی کہ مردوں کے لیے ستر کیا ہے، عورتوں کے لیے کیا۔ اب جو عورتیں اپنے ستر کو کامل طریقے سے ڈھانپتی نہیں ہے، ننگے سر باہر نکل گئی اور لباس اتنا چست پہنا ہے کہ جسم کا جو خد و خال ہے وہ واضح نظر آتا ہے، اور جسم کے جو خد و خال کے معاملات ہیں وہ لوگوں پر ظاہر ہو رہے ہیں، یا لباس اتنا پتلا ہے کہ جسم اس سے ظاہر ہو رہا ہے، تو ایسی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہی تصور یا برہنہ ہی تصور کی جائیں گی، اور ان پر شیطان غالب آ گیا، کیونکہ بے لباسی کا وسوسہ یا بے لباسی کا جو سبب ہے پہلا وہ شیطان بنتا ہے۔ شیطان ان پر غالب آیا اور شیطان نے ان کو برہنہ حالت میں کر دیا، اور یہ برہنہ حالت میں لوگوں کے سامنے آ گئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتیں قرب قیامت ایسی آئیں گی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ انہوں نے کپڑے تو پہنے ہوں گے لیکن اس کے باوجود براہنہ ہوں گی، یعنی ننگی ہوں گی، اور وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کا جو معاملہ ہے وہ 40 میل دور سے اور 40 دن کی مسافت سے، ایک روایت ہے کہ 40 دن کی مسافت، ایک ہے کہ 40 میل دور سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے جنت کی خوشبو، اتنی خوشبو ہے۔ اب خود سوچئے کہ ایسے لوگوں کو جنت سے کس حد تک دور رکھا جائے گا، اور کتنا ہی اس شخص کو جنت سے فاصلے پر رکھا جائے گا اس کی بے لباسی کی سبب سے۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، اشتہارات ہیں، عریانیت کا ایک سیلاب ہے، اور سینما گھروں کے باہر بڑے بڑے بینرز لگا دیے جاتے ہیں، اخباروں کے باہر خوبصورت عورتوں کی تصاویر اور ایسے ان کے جسم کے خد و خال کو واضح کیا جاتا ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کی فوج کے سپاہی ہیں، اور عریانی کا جو ایک سیلاب ہے اس کو لایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستر کے حوالے سے اتنی زیادہ تلقین فرمائی ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو بیت الخلاء میں شیاطین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا ستر نہ دیکھیں، تم جب بیت الخلاء میں جاؤ تو تم دعا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہم شیاطین جننیوں اور جنات سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات اور آدم کے درمیان پردہ حائل کرنا اس طرح ہے جیسے جب کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو کہے بسم اللہ۔ اور علماء نے یہاں پر بیوی کے ساتھ مجامعت اور مقاربت کے معاملات کو بھی اسی تناظر میں بیان کیا کہ جب آپ اپنی اہلیہ کے قریب جانے لگیں تو بسم اللہ پڑھ لیں تو بھی شیطان کی نظروں سے آپ چھپ جائیں گے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، اور ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنایا ہے۔
اب شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں تم اسے نہیں دیکھ سکتے. شیطان انسان کی رگوں میں خون بن کر بھاگ رہا ہے اور شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے. یہاں پر امام غزالی کا ایک تجزیہ ہے، آپ کی جو کتاب ہے منہاج العابدین، آپ نے اس کے اندر بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، اور اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا اور شیطان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، اور شیطان انسان پر حملے کرتا ہے اور انسان انجانے میں اس کے ہاتھوں میں، اس کے تصرف میں چلا جاتا ہے. اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جائے. کوئی کام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جائے. شیطان سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو صبح و شام پکارا جائے. یہ جو مسنون دعائیں ہیں ہماری، لباس پہننے کے لیے، بیت الخلاء میں جانے کے لیے، بیوی کے ساتھ مجامعت کا معاملہ ہے، کھانا کھانا ہے، ان تمام معاملات کے اندر شیطان تصرفات رکھتا ہے. ان تصرفات کو روکنا فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ممکن ہو سکتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک جو مسنون وظائف پہنچائے ہیں، ان مسنون وظائف میں شیطان سے پناہ کے جو وظائف ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دیکھ لیجئے. اور ایک ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور ایک ہے بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید سلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک ہے اعتصمت باللہ واستجرت باللہ واستعنت باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گویا آپ جتنے بھی ایسے وظائف دیکھیں گے جو صبح شام سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے، کیونکہ انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس پر تصرف نہیں کر سکتا. انسان کا اس کو دیکھنا تو درکنار، انسان عام جنات کو بھی نہیں دیکھ سکتا الا ماشاء اللہ، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اس پر اس معاملے کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ ایک چھپی ہوئی مخلوق ہے جو انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہے. پھر یہ انسان کے دل میں وسواس ڈالتا ہے، اور انسان جب کوئی نیکی کا ارادہ کرنے لگے یہ اس میں آ کر حائل ہو جاتا ہے. اب آپ اس کا علم دیکھیں اور اس کی تصرفات کی کیفیت دیکھیں کہ اس کو کتنی اللہ تعالیٰ نے علم اور تصرفات کی کیفیت دی ہے. اب یہ علم کا وسیع ہونا اور تصرفات کا وسیع اختیارات کا ہونا، یہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء کے لیے بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ اچھل کود شروع کر دیتے ہیں کہ آپ تو شرک کر رہے ہیں. شیطان ہمارے دلوں میں ہونے والے داعیہ اور نیک ارادوں کو بھی جان لیتا ہے، بلکہ اگر کسی شخص نے اللہ کی راہ میں پیسے دینے کے لیے حامی بھری تو اس پر 70 شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو روکتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں پیسے نہ دو، تم پر فقر و فاقہ مسلط ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. اگلی آیت وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا، اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے. اے حبیب تم فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، اس قرآن کی آیت کے تناظر میں میں بیان کر دوں کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی منہج پر پایا، اسی راستے پر پایا. تو اس آیت کا اصل میں جو شان نزول ہے وہ ایک خاص واقعے کے تناظر میں ہے کہ بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کے کیا جاتا تھا. پہلے بتایا گیا کہ بے لباسی اور برہنہ ہونا اور بے شرمی یہ شیطان کے چیلوں چانٹوں کا کام ہے اور شیطان کے تصرفات میں سے ہے، شیطان کی منشا ہے، اور شیطان کا ان لوگوں کے لیے ایک ہتھیار ہے جن کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، ان کو بے لباس کر دیتا ہے اور ان میں شرم و حیا کو ختم فرما دیتا ہے. تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا بھی ذکر کیا جو شیطان کے تصرف میں آ گئے اور شیطان کی اطاعت میں لگ گئے. مشرقین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو وہ برہنہ ہو کر اپنا لباس اتار کر اور جواز یہ پیش کرتے کہ ہم اس لباس میں چونکہ اللہ کی نافرمانیاں کر چکے ہیں تو اس لباس کے اندر
طواف کرنا یہ بیت اللہ کی بھی توہین ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ تو لہٰذا یہ دن دہاڑے طواف کرتے برہنہ ہو کر، اور عورتیں ان کی رات کو برہنہ ہو کے طواف کرتی اور اپنی اس حالت پر فخر کرتی اور فخریہ اشعار کہتی کہ ہم نے یہ بڑا اچھا کام کیا، تو اس معاملے کو وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم برہنہ ہو کر طواف کریں۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کا حکم ہی نہیں دیتا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات کو منسوب کر کر۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ تم کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ تو یاد رکھیے کہ گناہ کے اندر کسی کی تقلید نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، آپ کے لیے کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کر دیا، لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدعکم تعودون، تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو اور عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کر اس کی بندگی کرو، اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا تم ویسے ہی پلٹو گے۔ یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل امر ربی بالقسط، اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ قسط کا معنی ہوتا ہے اصل میں توازن برقرار رکھنا، حصہ بھی ہے، عدل و انصاف بھی ہے، اور درمیانی چیز کے لیے یہ جو افراط و تفریط سے پاک ہو اس کو قسط کہا جاتا ہے۔ تو یہاں قسط ایک بڑا ہی جامع لفظ ہے، یہ عقیدے کے باب میں بھی قسط کو اگر ہم تصور کریں تو عقیدوں میں بھی افراط و تفریط سے منع کیا گیا ہے، اور اگر قسط سے مراد معاملات ہیں اور معاملات کے اندر اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ افراط و تفریط سے جدا ہو کر معاملات رکھنا، یعنی ان کے ساتھ ان کے حقوق کی پامالی نہ کرنا، رشتوں کے اندر ایک توازن رکھنا، یہ قسط ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر معاملے میں توازن رکھنا، یہ قسط ہے۔ عقائد و نظریات میں توازن رکھنا، یہ قسط ہے۔ عبادات کے اندر توازن رکھنا، یہ قسط ہے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں اس جامع لفظ کے اندر آ جاتے ہیں۔ قل امر ربی بالقسط، تفسیر بیضاوی نے یہاں پر لکھا، یہ لفظ بہت سی چیزوں کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے، عقائد میں عدل و انصاف کرنا، عبادت میں عدل کرنا، معاملات میں عدل کرنا، بادشاہ کا عدل کرنا، فقیر کا انصاف کرنا، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں، اپنے نفس کے معاملے میں عدل کرنا، یہ سب اس جامع لفظ کی تفسیر میں شامل ہے۔ قل امر ربی بالقسط، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توازن سے رہنے کا حکم دیا ہے ہر معاملے کے اندر، کسی چیز کے اندر بھی نہ افراط اچھا ہے نہ تفریط اچھی ہے۔ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے کرو، اپنے منہ سیدھے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرف تمہیں حکم دیا اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو کہ ایک طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو، دنیا میں تمام مسلمان جہاں بھی ہیں وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی آپسی یگانگت اور اتفاق و اتحاد پر دلیل ہے کہ ایک قوم، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، سمت ایک ہے، نبی ایک ہے۔ تو یہ اصل میں مسلمانوں کی آپسی یکجہتی، باہمی یگانگت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک ہی طرف اپنی جبین نیاز جھکا رہے ہیں، اسی کی بارگاہ میں سربسجود ہیں اور ایک سمت اپنے چہرے کر کر ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت میں اخلاص یعنی اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو، اس کے حکم کی بجاوری کی نیت سے اس کی عبادت کرو، عبادت میں کسی قسم کا کوئی ریا کا عنصر داخل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو گے، یعنی اپنی نیت میں اخلاص، اپنے دین کے معاملات کے اندر اخلاص والے ہو جاؤ گے، تو تمہارا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔
جس شخص کے عمل میں اخلاص ہے اس کا تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں کافی ہے. اور ترک اخلاص یعنی ریاکاری کی طرف آئیں، کسی نے عبادت بطور عادت کی یا ریاکاری اس میں شامل کر لی، تو اب ایسے لوگوں کے لیے وعیدات بھی سنیے. حدیث ہے المعجم الاوسط کی، امام طبرانی نے نقل کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مہر لگے ہوئے نامہ اعمال لائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس اعمال نامے کو قبول کر لو اور اس نامہ اعمال کو چھوڑ دو. فرشتے عرض کریں گے تیری عزت کی قسم ہم نے تو وہی لکھا جو اس نے عمل کیا، اس میں کوئی کمی پیشی کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے سچ کہا مگر اس کا عمل یہ میری ذات کے لیے نہ تھا، یعنی اس میں ریاکاری تھی، اور آج میں صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جو محض میری ذات کے لیے کیا گیا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کما بدعکم تعودون، کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لائے جاؤ گے جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح انسان اپنی والدہ کے بطن سے پیدا ہوا برہنہ حالت میں اور غیر مختون اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، تو قیامت کے دن ہر شخص کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کی حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو تم اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤ اور ننگے بدن اور بلا ختنے اٹھائے جاؤ گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہم نے مخلوق کو جیسے پیدا کیا اسی طرح لوٹائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. یہاں پر ذہن میں یہ رکھیے کہ ہر شخص اس دن نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا، اس کو کسی کے برہنہ ہونے کی خبر نہ ہوگی. یہ کیفیت اتنی تکلیف دہ اور اتنی بھیانک اور خوفناک ہوگی کہ سورہ حج میں آپ یہ بھی تفسیر میں انشاءاللہ جب وہاں پر ہم جائیں گے بیان کریں گے کہ جس عورت کے ہاں بچے کی ولادت والی کیفیت ہوگی تو اس کو وہ کیفیت بھی بھول جائے گی. اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ سب برہنہ ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھنا پھر کیسا لگے گا، یہ عقلاً یہ بات تسلیم کرنے والی نہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے تو یاد رکھیے کہ اس دن ہر شخص اپنے نامہ اعمال کے فکر میں ہوگا اور ہر شخص نفسی نفسی کہہ کر بھاگنے کے لیے کوئی مقام تلاش کرے گا. اور اس دن ایک حاملہ عورت کو اپنے حمل کی خبر بھی نہ ہوگی، اگرچہ اس کا حمل ظاہر کیوں نہ ہو رہا ہو کہ بس قیامت آ گئی، اب اس کو اپنے بچے کی فکر بھول جائے گی، اس کو صرف اپنی ہی ہوگی. وہ کسی کی طرف کیا دیکھے گی، اس کو صرف یہی ہوگا کہ آج میری پکڑ نہ ہو جائے. تو یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں لوٹائے جاؤ گے کہ تم ننگے پاؤ ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جاؤ گے اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ. ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں. فریقاً ہدا یعنی تمام لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے. دو قسم کے لوگ ہر دور ہر زمانے میں رہیں گے، ایک ہدایت والا گروہ اور ایک گمراہوں کا گروہ، ایک اللہ کی اطاعت کرنے والوں کا گروہ، ایک شیطان کی اطاعت کرنے والوں کا گروہ. جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت اور عبادت کی توفیق دی، ظاہری سی بات ہے وہ خوش نصیب ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے والے ہیں. اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو خود بھی برے ہیں اور نیکی کے کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ایسے لوگ شیطان کو دوست بنانے والے کہلاتے ہیں. شیطان کی اطاعت کرنے والے، اس کے حکم پر چلنے والے، کفر و معاصی کرنے والے، کبائر کا ارتکاب کرنے والے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنا لیا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کو مزین کر کر دکھا دیے.
بہت سے بد مذہب فرقے ہیں، بہت سے مسالک ایسے ہیں، بہت سے فرقے ایسے ہیں، اگرچہ نظریات اور عقائد باطلہ کے حامل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان نظریات اور عقائد پر خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ اس کی بڑی وجہ شیطان کا فریب ہے، جو شیطان ان کو اپنے دام فریب میں پھنسا کر اسی راستے پر ساری زندگی پر گامزن رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بھی بڑی قابل توجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر سواد اعظم کی پیروی لازم ہے، علیکم بالسواد العظم، اور ایک جگہ پر اتبعوا کے الفاظ بھی ہیں کہ اتباع کرو سواد اعظم کی، کیونکہ بڑا جو گروہ ہے امت مسلمہ کا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ وہ بڑا گروہ اس وقت اہل سنت و جماعت ہے، جس کے ساتھ جڑ کر رہنا اپنے عقائد و نظریات کا تحفظ بھی ہے اور آخرت کی کامیابی کا ضامن بھی۔ اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لیحب المسرفین۔ آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ جب مسجد میں جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیب و زینت کو اپناؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جب نماز تہجد کے لیے پیش قیمت قمیص اور پیش قیمت لباس میں ملبوس ہوتے، اور اس لباس کی قیمت تقریباً 1500 درہم جو ہے وہ ایک تخمینہ لگایا گیا، اور جب آپ ایسے لباس میں نماز پڑھتے تو لوگوں سے کہتے جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملبوس ہو کر گفتگو کرنا یا ملنا پسند کرتے ہیں تو رب کریم کے ساتھ ہمیں اچھا لباس پہن کر گفتگو کرنا اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ زیادہ زیب دیتا ہے، اور یہ زیادہ حق ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں خود کو مزین کر کے کھڑے ہوں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ یہاں پر حد سے نہ بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اتنا نہ کھاؤ کہ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کھانے کے بعد جو پیٹ بھر جائے تو انسان ڈکار لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کرو، ڈکار نہ لو، کیونکہ روز قیامت تم میں سے سب سے زیادہ لوگ وہی بھوکے ہوں گے جو دنیا میں پیٹ بھر کر کھاتے ہوں گے یا دنیا میں زیادہ سیر ہو کے کھاتے ہوں گے، یعنی حد سے بڑھنے والے۔ اور خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب تھا جو علم طب میں بہت ماہر تھا، اور ایک مرتبہ بہت بڑے ولی کامل علی بن حسین واقد اور اس عیسائی طبیب میں آپس میں گفتگو ہوئی، اور یہ گفتگو ایسی تھی کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسائی کا کہ قرآن کے اندر کہیں بھی طب کے معاملات کا بیان نہیں ہے۔ تو علی بن حسین واقد نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام کے تمام طب کی اصل ہے، یعنی میڈیکل سائنس کی اصل ہے۔ تو وہ عیسائی جو تھا وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے سوال کیا کہ قرآن میں کون سی ایسی آیت ہے جو علم طب کی اصل ہے اور علم طب کی بیس ہے، میڈیکل سائنس کی جس کو آپ بیس کہہ سکتے ہیں وہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ انسان جب حد سے نہ بڑھے کھانے پینے میں تو ہزاروں بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اصل میں زیادہ کھانا ہی بیماریوں کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کھانا کھائے تو وہ اپنے کھانے کے دوران ایک چیز جو ہے وہ مد نظر رکھے، یعنی اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک کھانا کھانے کے لیے، ایک پانی پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے، یعنی اتنا کھانا کھائے کہ اس کی کمر سیدھی ہو جائے، اتنا کھانا اس کو کفایت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا یہ بات بھی حد سے بڑھنے میں ہے کہ جو جی میں آئے کھاتے جاؤ، ولا تسرفوا کی تفسیر جو جی میں آئے، دل کیا آج یہ کھا لیتے ہیں، دل کیا یہ کھا لیتے ہیں، پھر کھانا بھی بے ہنگم اور غیر محتاط طریقے کے ساتھ، تو انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ علی بن حسین واقد نے جب یہ کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، یہ وہ آیت ہے جو میڈیکل سائنس کی بیس ہے، تو وہ عیسائی پریشان ہو گیا اور اس
اس نے ورطۂ حیرت میں اس بات کا اقرار کیا کہ واقعی یہ آیت جو ہے یہ میڈیکل سائنس کی بیس بنتی ہے. تو ولا تصرفوا میں بسیار خوری بھی شامل ہے، اور ولا تصرفوا کے اندر یہ ہے کہ اپنی مرضی کا بلا وقت کھانا کھاتے رہیں، یہ بھی ولا تصرفوا کے اندر داخل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شریعت کی مبادیات اور شریعت کی روح کو سمجھنے کی توفیق رحمت فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگیاں بھی کامیاب منہج پر گزار سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا